ورا شاہ کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے آزادی کی اہمیت کو بیان کی، اور اسی اہمیت کو سمجھ کر کے ہندوستان کے وہ علماء، ہمارے اکابرین اللہ والوں نے انسانوں کو، جو بھارت کے لوگ تھے اور بھارت کے باشندے تھے، جن کو انگریزوں نے غلام بنا لیا تھا، انگریزوں کے خلاف صف آرا ہوئے اور اس ملک کو آزاد کرایا۔ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ اس سے پہلے 1935 میں انگریزوں نے ایک ایکٹ بنایا تھا، دستور بنایا تھا، جس پر ہندوستان کی وہ حکومت چل رہی تھی، لیکن اس کے بعد 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی، جس میں بھیم راؤ امبیڈکر، مولانا حسرت موہانی اور دیگر احباب مل کر کے ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں کا جو دستور ہے، یہاں کا جو سنویدھان ہے، وہ ایسا سنویدھان بنایا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا، سچائی یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہم پر اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ جس زمین پہ بھی ہم رہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا احکام نہ چلے۔ لیکن چونکہ یہاں مجبوری یہ تھی کہ یہاں یہ ملک کثیر المذاہب ہے، یہاں مختلف نظریات کے لوگ، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اور اس ملک میں تو وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، جو گوڈ پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ وہ کمیونسٹ ذہن کے ہیں، وہ ناستک ہیں، وہ دہریہ ہیں، وہ مذہب کو نہیں مانتے، وہ لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو اس ملک میں دستور سازی کمیٹی نے ایسا دستور بنایا کہ جس دستور میں تمام مذاہب کا احترام باقی رہے، اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو، اور وہ اپنے مذہب پر، اپنے مذہبی اداروں اور اپنے مذہبی نشانات کو باقی رکھتے ہوئے دستور پر عمل کر سکے۔ تو اس دستور کو 26 جنوری 1950 کو نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ یہ دستور جس کی بنیاد 4 چیزوں پر قائم ہے۔ آپ سنتے ہیں کہ جمہوریت کے 4 ستون ہیں، لوک تنتر کے 4 استمبھ ہیں۔ ان چاروں استمبھ کو جو ان لوگوں نے تیار کیا تھا وہ تو بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک کے لیے، کسی بھی ڈیموکریسی کنٹری کے لیے یہ جو نظام ہے اور یہ جو پلر ہیں، یہ جو استمبھ ہیں، یہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر اس پر صحیح طور پر عمل پیرا کیا جائے تو ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، ملک میں خوشگواری اور خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ان تمام چیزوں پر ایسے فسطائی طاقتوں کا غلبہ ہے اور ایسے فسطائی طاقتوں کا قبضہ ہے کہ جس نے ملک کے تانے بانے کو، یہاں کی ایکتا اور اکھنڈتا کو، یہاں کی جو پیار محبت کی سبھیتا تھی، یہاں کی جو گنگا گمنی تہذیب کا جو نشان تھا، اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت حد تک وہ اپنے دور میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں ہے وہ انتخابات کا ہے، انتظامیہ ہے، جس کو یہ کہا جاتا ہے کاریہ پالیکا ہے، اور دوسری چیز ہے مقننہ، جو قانون ساز کمیٹی ہے، ودھائکا جس کو ہندی میں کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں کہ اگر جو انتظامیہ ہے، اس انتظامیہ میں ایمانداری ہو اور وہ ملک کی ترقی چاہتا ہو، ملک کے باشندوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہو، تو وہ صحیح انتظامی کو امور کو دیکھے گا۔ اور جو قانون ساز کمیٹی ہے، ودھائکا ہے، پارلیمانی ہے، یہ لوگ قانون ایسا بنائیں گے
دستور کے مطابق، تاکہ ہندوستان میں بسنے والے ایک ایک فرد تک، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو اور کسی ریلیجنس کو فالو کرنے والا ہو، وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ چاہے شودر ہو، برامن ہو، دلت ہو، اقلیت میں ہو یا اکثریت میں ہو، ان کے صحیح خوشحال جیون کی کامنا کرنے والی جب قانون ساز کمیٹی ہوگی تو ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تیسری چیز جو ہے عدلیہ کا نظام ہے۔ کسی بھی دور میں، کسی بھی ملک میں آپ جو کمیٹی چلاتے ہیں، ہم جو اپنے گاؤں کی کمیٹی چلاتے ہیں، اگر یہاں عدل و انصاف قائم رہے، عدالت کا نظام درست رہے، ہم کسی کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرے، کسی بڑے اور چھوٹے کا لحاظ نہ کرے اس بنیاد پر کہ کوئی بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، سورس پاور والا ہے، تو ہم جھوٹی طور پر اس کی طرفداری کرے، حالانکہ وہ طرفداری کا حق نہیں ہے اس کی طرفداری کرنے کا، اس کے بعد بھی ہم اس کے حق میں فیصلہ دیں اور غریب کو دبائیں، تو ایسے وقت میں قانون کا نظام، عدلیہ کا نظام چرمرا جاتا ہے۔ بھارت میں بھی عدالت کا بڑا نظام ہے، اس لیے جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بھارت میں ہائی کورٹ بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ سے کوئی معاملہ خارج ہوتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، وہاں مقدمہ دائر کرتے ہیں، تاکہ یہ سب سے بڑی عدالت، یہ عدالت سے انصاف ہوگا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، کیا بتائیں کیا گزری ہم پہ آزادی کے بعد۔ آزادی کے بعد ہم نے آزادی سے پہلے تو وہ قربانیاں دی ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوستان کی زمین کو جہاں سے نچوڑو گے وہاں سے مسلمانوں کا خون ٹپکے گا، اور مسلمانوں نے اپنے جان مال کی وہ قربانی دی ہے کہ تاریخ لالا زار ہے اس سے، لیکن عدالت نے اور بڑی عدالت سے بھی نا امیدی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ ہندوستان کو کس طرف لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور جو سب سے بڑا استمبھ تھا، جو عوام کی آواز بن سکتا ہے، جو عوام کی آواز کو لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، حکمراں کو جھنجھوڑ سکتا ہے، اس کو جس کو ہم لوگ میڈیا کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں تو ایک ہی قسم کا میڈیا ہوا کرتا تھا، وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا تھا، اخبار چھپتے تھے اور اخبار لوگ پڑھتے تھے، لیکن آج تو میڈیا کے اقسام ہو گئے ہیں، ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ابھی تیسری میڈیا کی جو دریافت ہوئی ہے جس کو ہم آپ سب استعمال کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے، کہ جس نے ہندوستان کے قانون کو، یہاں کے باشندوں کو ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ پریشان کر رکھا ہے۔ وہ جو دیہات کی کہاوت ہے بندر کے ہاتھ میں ناریل، وہی حال یہ ہو گیا اس وقت سوشل میڈیا کا، کہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں، وہ سمجھ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، کون سی خبر کو نشر کرنی ہے، کون سی خبر کو فارورڈ کرنا ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے، اور افواہوں کی بنیاد پر ملک میں بڑے بڑے حادثے اور بڑے بڑے تصادم اور بڑے بڑے ٹکراؤ ہو جا رہے ہیں۔ آج سے چند سال پہلے مظفر نگر میں جو ہوا، کہاں کا ویڈیو کہاں چلا دیا گیا، اور اس کی بنیاد پر لاکھوں انسانوں کی جانیں ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنی قربانی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بزرگوں کی روایت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک پر ہم نے کیا قربانی دی ہے، اس ملک میں ہماری کیا حصہ داری ہے، اس کی بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت سے سرفراز کرنے والے جو جیالے ہیں، جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے مالوں کو لگا دیا، اور وطن سے بے وطن ہو کر کے نہ جانے کہاں اپنی قبریں بنا لی ہیں، ان لوگوں کو یاد کیجئے۔ اگر ان کو ہم نے بھلا دیا، اپنی تاریخ کی ان روایتوں کو بھلا دیا، تو ماجد دیوبندی کے بقول کہ اس شخص کی لوگوں جس کو اپنے بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے ماضی کو یاد کیجئے اور حال کو تعمیر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔